رہا ہے, محسن بھائی بیٹھے ہوئے ان کو بھی ہو رہا ہے. میں بتاؤں چینج اگر کوئی لے کے آئے گا تو کوئی جرنیل لے کے نہیں آئے گا, کوئی چیف جسٹس نہیں لے کے آئے گا, ہم لے کے آئیں گے, میں اور آپ لے کے آئیں گے. کس طرح لے کے آئیں گے ہمیں, میں آپ کو بتاتا ہوں آج کل ہمارے معاشرے میں کیا ٹرینڈ ہے. ٹرینڈ یہ ہے کہ ایک علاقے کا, ایک ضلع کا, ایک کانسٹیٹوئنسی کا جو سب سے کرپٹ انسان ہوتا ہے نا, وہ پولیٹیشین ہوتا ہے, وہ وہاں کا ایم این اے ہوتا ہے. میں آپ کو پریکٹیکلی بتا رہا ہوں. آپ جو جماعتیں ڈیموکریسی کی باتیں کرتی ہیں, ڈیموکریسی کو یوز کرتی ہیں, ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج اینڈ یو ہرڈ مینی سچ پرووربس, ان میں خود ڈیموکریسی نہیں ہے, ان میں monarchy چل رہی ہے, ان میں خاندانی وراثت چل رہی ہے. یہ کیسے چینج ہوگا؟ چینج ایک واحد طریقہ ہے میرے خیال میں. بلڈ شیڈ, ایک تو جیسے آپ نے پہلے بتایا ریولیوشن بلڈ شیڈ سے آ سکتی ہے, دوسرا ووٹ بینک سے آ سکتی ہے. ووٹ بینک سے کیسے آ سکتی ہے؟ تیسرا بھی بندوق بھی, بندوق سے بھی. بندوق ہیز بین ٹرائیڈ اوور اینڈ اوور اگین سر, اینڈ ان مائی اوپینئن اٹ ہیز ڈن مور بیڈ دین گڈ ان دس کنٹری. آپ ضیاء الحق کی بات کر لیں, آپ سب مشرف کی بات کر لیں. میرے خیال سے جتنا انہوں نے اس ملک کی انسٹیٹیوشنز کو کمزور کیا کسی نے نہیں کیا. اچھا یہاں پہ ہم یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وی ڈونٹ میک مسٹیک. دیکھیں آپ بات کریں کہ دستور میں رہتے ہوئے یہ جو پرابلمز ہمیں آئی ہیں, یہ دستور کو فالو کر کے نہیں آئیں, دستور کو نہ فالو کر کے آئی ہیں. All the problems that we've seen in the last, at least in the last 15 years. اس بات کا فائدہ کیا ہے؟ وہ تو ہو گئی ہیں, دیکھیں اب کیا کریں؟ بات ہی کہہ رہا ہوں, دستور کو فالو کروانا ہی تو کام ہے. نہیں تو ابھی محسن اگر آپ فالو کرو گے نا, ڈو یو ہیو ٹائم؟ فالو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی حکومت چینج ہوگی, انتخابات کروائیں آپ پھر سے, پھر آپ 4 سال بیٹھے رہیں, پھر وہ لیگ پولنگ ہوگی. آپ کا جو سوال ہے نا, آپ کا سوال یہ نہیں ہے کہ جی دستور میں خرابی ہے, کہ دستور کی امپلیمنٹیشن میں خرابی ہے. ٹھیک ہے, بات جمہوریت شاید ہم ٹھیک ہے ابھی ٹھیک ہے ڈاؤٹس آنا شروع ہو گئے ہیں کہ شاید جمہوریت, بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ شاید جمہوریت ہمارے ملک کے لیے سوٹڈ نہیں ہے, یہاں پہ ہر کام ڈنڈے سے ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں پہ واقعی ہر کام ڈنڈے سے ہوتا ہے, اور ایسا ہی ہوا ہے, اور ہر پاکستانی یہ بات جانتا بھی ہے اور مانتا بھی ہے. لیکن جمہوریت کے نام پہ بہت ساری پارٹیاں سیاست کر رہی ہیں. کوئی پارٹی جمہوریت کے نام پہ سیاست کرتی ہے, کوئی پارٹی اپنے ریلیجس اس کے اوپر سیاست کرتی ہے, زبان پہ کر رہی ہے. ہر بندہ جو عوام ہے, ہر پارٹی جو ہے دنیا کے ہر ملک میں ایسے ہی ہوتا ہے, وہ ایشوز کی سیاست کرتے ہیں, ہم لوگ لوگوں کی سیاست کر رہے ہیں. کوئی جو امام مسجد ہے وہ شاید جو ہے وہ اپنی سیاست پہ, اس نے اپنی دکان چمکائی ہوئی ہے. ہر لیول پہ ہر بندے نے جو ہے نا لوگوں کو استعمال کر رہا ہے. بات یہ ہے کہ ہم نے اس کو استعمال کو روکنا کیسے ہے, اس کی لوگوں کے استعمال کو, یا لوگوں کے انٹرسٹ کے استعمال کو, اور وہ دستور کو فالو کرتے ہوئے. دیکھیں کانسٹیٹیوشن ایک سوشل کانٹریکٹ ہے جو ہمیں 17-18 کروڑ لوگوں کو اکٹھا رکھتا ہے. بہت اچھی بات ہے. ایک سمپل سوال ہے, اب میں آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. کیا دستور اس وقت جو ہے فورسفلی جمہوریت سیاسی جماعتوں میں لا سکتا ہے کہ انتخابات ہوں جس کے اندر صدر زرداری اور جو چیئرمین ہیں پارٹی کے اس وقت بلاول بھٹو زرداری وہ بھی کھڑے ہوں, حمزہ شہباز, نواز شریف صاحب سب کھڑے ہوں, چودھری شجاعت, اور ان کو اور لڑیں اور ہارے بھی, اور اندر سے دوسرے لوگ جیت کے انہی عہدوں پہ فائز ہوں. کیا دستور اس وقت کر سکتا ہے؟ میرے خیال میں نہیں. دیکھیں دستور بذات خود صرف ایک ڈاکیومنٹ ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کا ایک پرومس ہے. ٹھیک ہے, وہ پرومس ہے. دیکھیں یہی تو بات ہے, انفورسمنٹ کی بات ہے, انفورسمنٹ کی بات ہے. انفورسمنٹ پھر ہم بندوق پہ آ گئے, پھر ڈنڈے پہ آ رہے ہیں. یہ بات تو طے شدہ ہے کہ پارلیمنٹ جس شکل میں بھی آئے گی, چاہے ہم 2 دفعہ یا 3 دفعہ یا 4 دفعہ بھی جب انتخابات کروا لیں, اگر یہی سسٹم پرپیچویٹ ہوتا رہا جس میں وہی سیاسی لوگ ہیں, وہی خاندان ہیں, وہی ایشوز ہیں, چاہے صنعت کار بھی ہیں اس میں, چاہے وہی پروفٹ سیکنگ اینٹیز ہیں, ہم 4 الیکشن سائیکل بھی کروا لیں تو شاید یہ چینج نہیں ہوگا. ہاں زیادہ. سو یہ ہم اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں میرا خیال ہے کافی حد تک عوام کے, جی آپ ہم پارلیمنٹ ہی کام نہیں کرے گی. پیچھے کے اچھا پھر ہم یہ بھی جان چکے ہیں کہ جی فوج کا آنا بذات خود اس سسٹم کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے وہ بھی خراب ہے. وہ اس لیے کہ تھوڑے دن 2 یا 3 سال یا 2 یا 3 مہینے تو وہ ٹھیک رہتی ہے, لیکن ایونچولی دا سسٹم کرپٹس دی آرمی ایز ویل. ٹھیک ہے, اینڈ دی آرمی کا جو کور فنکشن ہوتا ہے وہ اپنے فنکشن سے دستبردار ہو جاتی ہے, جس کی ہم نے پچھلے 8-10 سالوں میں ہم نے نمایاں مثالیں دیکھی. سو وہ بھی ایک سولوشن نہیں ہے, پارلیمنٹ بھی ایک سولوشن نہیں ہے. سولوشن کون ہے؟ صنعت کار بھی سولوشن نہیں, وہ اپنا کام چھوڑ کے تو نہیں آ سکتے نا. سو فنڈامنٹلی تو کوئی بھی نہیں رہ گئی کام کرنے کے لیے. لیکن آئی تھنک وی ہیو واٹ وی نیڈ ٹو ڈو کہ جی اور چاروں
یا پانچوں جو کور ایسٹ کلاسز ہیں اس ملک کی, چاہے وہ سیاستدان ہیں, بزنس مین ہیں, آرمی ہے, دے ول ہیو ٹو گیٹ ٹوگیدر اینڈ سے کہ یار اگر ہم نے اپنی سسٹمز کو پرپیچویٹ کرنا ہے تو ہمیں نظام میں تبدیلی لانی پڑے گی, چاہے آپ اس کو ایک نیشنل گورنمنٹ کی صورت میں لائیں, جس کے چاہے آپ اس کو چاہے آپ اس صورت میں لے کے آئیں کہ آپ کہیں گے جی ہم نے 3 سال کے لیے ملک میں ایمرجنسی کر دی ہے, اور ایمرجنسی سے مراد یہ نہیں کہ آپ کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کر دیں اور اس کو ہیلڈ ان ابینس, but this is a time of national crisis, or this is a time of grave threat to the integrity of the country. But the fundamental thing, کوئی ایک ادارہ نہیں, میں جو آپ let me finish, کوئی ایک ادارہ itself نہیں کر سکتا. I think it will have to be a collective effort. Everybody will have to do it, and I think all of them will have to form some sort of a new arrangement. The point is کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے ہمیں ایک نئے ارینجمنٹ اور ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے. الاؤ نہیں کرتا. دیکھیں جی, کانسٹیٹیوشن نے اب بہت سی چیزیں الاؤ کی ہیں ہمارے 60 سال کے اندر. ہمارا کانسٹیٹیوشن محسن, ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے بہت اچھا کانسٹیٹیوشن ہے, لیکن مسئلہ ہمارے کانسٹیٹیوشن وہ نہیں, انفورسمنٹ نہیں. ہمارا جو دستور ہے وہ ایک آئیڈیلسٹک ڈیموکریسی ریپبلک کے لیے ہے. پاکستان یہی میں کہہ رہا ہوں, یہی تو میں کہہ رہا ہوں, ایگریڈ, میں یہی تو کہہ رہا ہوں آپ کو کہ ان کریٹنگ ود ان دی اوور آل پیرامیٹرز آف, دیکھیں کانسٹیٹیوشن کیا چیز ہے, اٹ از اے کلیکٹیو ول آف دی پیپل. ہماری مرضی ہے, ہماری مرضی ہے نا, ہم اس میں ایڈ کریں. اٹ از ناٹ دی 10 کمانڈمنٹس, اٹ ڈڈ ناٹ کم ڈاؤن آن اے پیس آن اے ٹیبلٹ اینڈ سیڈ کہ جی یہ آپ نے یہی فالو کرنا ہے. کانسٹیٹیوشن ہماری کلیکٹیو وزڈم ہے, ہماری کلیکٹیو ول ہے. کیا اس میں اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے حالات آ چکے ہیں جہاں پہ ہمیں اپنی بنیاد کے اوپر we'll have to go back to the basics, کیا ہم نہیں سمجھتے کہ اب بیسکس میں جانے کا وقت آ گیا؟ So let's go back to square one and see کہ یار کہاں پہ کیا we will have to learn from our lessons and say کہ یار ہمیں اکٹھے ہونا پڑے گا, ادروائز یہ ملک چل نہیں سکتا جس طرح چل رہا ہے. اچھا یہاں پہ just one question and I'll need Mohsin your feedback also. For example, اگر یہی بات لیں محسن کی کہ ہم اس اسٹیج پہ آگے ہیں جہاں پہ یہ کوئی ایسی ارینجمنٹ, کوئی ایمرجنسی 3 سال کی, 5 سال کی, I don't know 7 سال کی, 6 سال کی, اتنی کچھ ہو. اچھا what if کہ اسی طرح کی ارینجمنٹ ہو اور ہم سوچیں کہ ٹیکنوکریٹس آئیں, ایک پلان تیار ہو جس کے اندر پاکستان کی سول سوسائٹی جو تھنکنگ لوگ ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے سیاستدان جو ہیں انفارچونیٹلی وہ تھنکنگ نہیں ہے, وہ چیٹرنگ لوگ ہیں, چیٹرنگ کلاس ہے, اٹس ناٹ اے تھنکنگ کلاس. 2 صحافی اور سیاستدان چیٹرنگ کلاسز ہیں, دیز آر ناٹ تھنکنگ کلاسز. جو تھنکنگ کلاسز ہیں وہ ہیں سول سوسائٹی, ایکیڈیمکس, ایکیڈیمیا میں لوگ ہیں, ہمارے معاشرے کے ہر طبقے کے لوگ جو دوسرے ہیں ماں سوائے صحافی اور سیاستدانوں کے, ان سب کی ان پٹ لے کے دیکھیں موٹی موٹی چیزیں جو کرنی ہے پاکستان میں ہم نے آئندہ 3 سال کے اندر وہ ہمارے سامنے ہے. اور بریک کا وقت بھی ہے کہ کوئکلی یہ ایک آئیڈیا ہے, اس پہ اس کو فالو کرتے ہیں, لیکن لیٹس گو ٹو اے بریک اینڈ ول بی بیک اینڈ ول ڈسکس دس آفٹر دس کوئک بریک. اوکے, ویلکم بیک. محسن اور علی, میں تو فرینکلی آئی ڈونٹ بلیو ان دس سسٹم اینڈ آئی ڈونٹ بلیو کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر کچھ ہو سکتا ہے, لیکن محسن نے جو باتیں کی ہیں وہ پوائنٹ اس میں پوائنٹ ہے. لیکن اب میرا وہ جو آخری پوائنٹ ہے محسن آپ کی کہ وہ ایک ایمرجنسی گورنمنٹ ٹائپ ہمیں کچھ کرنا. I don't mean emergency with the fact of the ہاں وہ ایمرجنسی نہیں, ٹھیک ہے, a set of extraordinary circumstances. A national emergency government, a national ہاں ایک we need to recognize کہ we are living in interesting times, ایک extraordinary time ہے. ایک آئیڈیا they call for extraordinary measures. اچھا ایک آئیڈیا for you, would you agree and Ali you also, بلکہ علی آپ پہلے بولیں تاکہ پھر میں بعد میں محسن پہ آؤں گا, کہ what if we have a government of from civil society, جیسے شروع میں 99 کے بعد ہوئی تھی, عبدالرزاق داؤد صاحب تھے اس میں, بڑے نامور لوگ تھے, اچھے پاکستانی تھے اس میں آئی تھنک, اور وہ اور پری سیٹ پلان ہو ہمارے پاس, لیکن وہ پلان کی جو انفورسنگ ہو وہ فرینکلی بندوق کے بغیر نہیں ہو سکتی. یو مسٹ ہیو دا ملٹری آن بورڈ, لیکن ملٹری ول ناٹ رول, دے ول ناٹ بی اے چیف ایگزیکٹو, دے ول بی اے سویلین, فلی سویلین گورنمنٹ 100%, اور اس میں محسن خالد دو, آئی ڈونٹ نو, علی عباس ہو اس کے اندر, لیکن ایک سیٹ پلان ہو جو اگریڈ ہو, جس کو پروموٹ آپ نے کرنا ہے, ان فورس آپ کے پیچھے بندوق کی طاقت ہے, اور وہ کرنا کیا ہے, 3-4 چیزیں. شروع میں آپ پاکستان میں یہ جو لسانیات اور یہ جو اس پہ پالیٹکس ہو رہی ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے آپ 4 صوبوں کی بجائے 8, 12, 15 کر دیں, چھوٹے چھوٹے کر دیں,
چیف منسٹر کو ابالش کر دیں, ڈائریکٹ الیکٹڈ گورنر ہوں اور ایک پارلیمنٹ ہو چھوٹا سا, اور لوگوں کو ہر اس چھوٹے صوبے کے مصروف کر دیں سڑکیں بنانے میں اور ہاسپٹل اور کون. اور یہ جو نیشنل موومنٹس ہیں, میراتھن, وہ کیا لانگ واک لانگ مارچ ہو رہی ہے, اور یہ سب ختم کر دیں, لوگوں کو ان چھوٹی چیزوں پہ لگائیں. یہ نیشنل پالیٹکس کو جو ہے کمپارٹمنٹلائز کر دیں, مینیجبل بھی ہو جائے, اور لوگ یہ